وہ بدبخت کہ جو بڑی آگ میں جائے گا، داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جب اتنی زبردست آگ ہوگی، دنیا میں آگ میں کسی کو ڈالو بھسم ہو جائے، تو وہ بڑی آگ میں تو جلنے، وہاں پہنچنے کے بعد تو سیکنڈ نہیں لگے گا. فرمایا ایسا نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نہ مرنے دیا جائے گا نہ زندوں میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ ہے کہ روح اور جان نلخرے میں اٹکی رہے گی، نکلے تو مر جائے اور نیچے اترے تو بدن میں جو حرکت ہو اور زندگی کے جو فائدے اور نفع ہیں وہ اس کو حاصل ہوں، یہیں اٹکی رہے گی. تو بدن جو ہے وہ نہ تو زندہ کی طرح کام کر رہا ہے اور نہ روح نکل جائے کہ مردہ ہو جائے، کہ جس سے کسی تکلیف دور ہو جائے. تو تکلیف باقی رکھنے کے واسطے یہ صورت ہوگی ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اور اسی لیے مفسرین اور علماء نے بھی کہا ہے کہ جب حساب اور کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اچھا جی، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی موت کو بلائیں گے اور موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر اس کو وہاں ذبح کر دیا جائے. یہی بتلانے کے واسطے کہ جنتی بے فکر ہو جائیں، اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، لہذا ان کو ہمیشہ رہنا ہے. اور جہنمی بھی مایوس ہو جائیں، اب ان کو کوئی امید نہ رہے کہ شاید ہماری موت آ جائے اور مر کر کے ہماری جان چھوٹ جائے، اس لیے موت کو بھی موت اس وقت دے دی جائے گی. وقت ہو گیا انشاءاللہ. 15 14 سے لے لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. یعنی ہمارا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارے اوپر کوئی احسان ہے، نہ کسی آدمی کے عمل کرنے سے، نیکی کرنے سے ہمارا کوئی کام بنتا ہے، کسی کی برائی کرنے سے ہمارا کچھ کام بگڑتا نہیں. تزکا کا لفظ لائے ہیں یہاں، عمل صالح کا لفظ لاتے مثلا قد افلح من عمل صالحا، لیکن لفظ تزکا لا کر دراصل اس اچھائی کو سمجھانا ہے کہ اس اچھائی کا خود اچھائی والے کے لیے مفید ہونا کیوں ہے. میں اگر اچھائی کرتا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے ہی کیوں ہو، وہ آپ کو کیوں نہ ہو، اللہ میاں کو کیوں نہ ہو. اس بات کو سمجھانے کے لیے لفظ لائیں تزکیہ. تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو. بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مثلا ایک شخص ہے جو صفائی پسند ہے، کپڑے صاف ہیں، بدن صاف ہے، جگہ جس میں بیٹھتا ہے وہ صاف ہے. اس کا فائدہ کس کو ہے؟ خود اس کو ہے، دوسرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو گندا رکھتا ہے، جس جگہ وہ بیٹھتا ہے وہ گندی ہے، جس جگہ وہ سوتا ہے وہ گندی ہے، جس جگہ وہ کھاتا ہے وہ جگہ گندی رکھتا ہے، اس کا نقصان کس کو ہے؟ ظاہر ہے اسی کو ہے، نہ کہ دوسرے کو. یہی ہے تزکیہ. مگر ظاہر ہے کہ یہ تو میں نے مثال میں ایک ظاہر کی صفائی کی بات کی، لیکن لفظ تزکیہ جو ہے وہ ظاہر اور باطن کی صفائی کے واسطے. تو جیسے ظاہر کی صفائی کا فائدہ خود اس انسان کو ہوتا ہے جو صفائی اختیار کر رہا ہے، اسی طرح باطن کی صفائی کا اور ظاہر اور باطن کی صفائی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا. جب ظاہر اور باطن صاف ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان بھی ہے، اعمال صالح بھی ہے. ایمان اگر سالڈ ہے، مضبوط ہے، بغیر کسی
کھوٹ کے اور ملاوٹ کے ہے، یہ ہے باطن کی صفائی. اور ظاہر کی صفائی یہ ہے کہ اس سے اعمال جو ہاتھ اور پاؤں سے نکل رہے ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں. یہ ہے ظاہر کی صفائی. تو اس کا فائدہ خود ہی اس انسان کو ہوگا، کسی دوسرے کو نہیں ہوگا، چاہے کہ اللہ کو فائدہ ہو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور قد افلح پر اس کا عطف ہے، یعنی اسی سے متعلق ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے رب کو یاد کیا اور پھر نماز پڑھی. جب تزکیہ کی بات سمجھ میں آ گئی تو آگے اس کی وضاحت ہے. تزکیہ کا ظہور کیسے ہوگا؟ اپنے رب کو یاد کرتا رہنا اور نماز پڑھنا. پہلے تو رب کے یاد کرنے کو سمجھ لیجیے کہ جب بات یہ کہی گئی ہے کہ تزکیہ کا فائدہ اسی کو ہے تو اپنے رب کو یاد کرنے کا فائدہ اس کو کیسے ہوگا، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. رب کے یاد کرنے سے رب کو فائدہ نہیں بلکہ یاد کرنے والے کو فائدہ ہے. وہ ایسا ہے جیسے کسی احسان کرنے والے کو یاد کرنا. کسی نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے $1000 دے دیا جس وقت کی مجھے ضرورت ہے. اب اگر میں اس کو یاد کرتا ہوں تو یہ میری اچھائی کی بات ہے، یہ اس کی اچھائی کی بات ہے. اس میرے یاد کرنے کا فائدہ اس کو ہوگا یا مجھے ہوگا؟ میرے یاد کرنے سے ایک طرف تو میری خوبی ظاہر ہوتی ہے کہ میں احسان شناس ہوں، احسان مند ہوں. دوسری بات یہ کہ میں اگر یاد کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے جس نے آج احسان کیا کل کو بھی وہ احسان کرے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہی صورت ہے اللہ کو یاد کرنے کی. اللہ محسن ہیں، اللہ منعم ہیں، نعمتیں فرماتے ہیں، احسان فرماتے ہیں. تو اس لیے ان کو یاد کرنے کا فائدہ خود ہی اپنے آپ کو ہوگا. اللہ کو کیا فائدہ ہونا؟ ہم اس کو کچھ نہیں دیتے، وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس لیے ہمارا فائدہ ہے. تو اللہ کو یاد کرنا. اس کے بعد ہے فصلی، پھر نماز پڑھنا. اس کے معنی یہ ہیں کہ یاد کرنے کی شکل بھی متعین ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی یوں کہے بھائی میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں. ہاں بھائی یاد کرتے ہیں، مگر یہ کہ بھائی اللہ کے یاد کرنے کی وہ شکل کہ جو خود اللہ کو پسند ہے اس کا اعتبار ہوگا. تم نے خود سے تجویز کر لیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو تصوف کے نام پر انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی. کسی زمانے میں یا آج بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ایک ظاہری اعمال ہیں، ان سب کی حقیقت ہے اللہ کو یاد کرنا. وہ حقیقت ہم کو حاصل ہو گئی، لہذا اب ان ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. دھوکہ ہے. قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ کو یاد کرنے کی شکل کیا ہے. اس کی یوں کہیے کہ اول اور آخر شکل ہے نماز پڑھنا. جو شخص نماز پڑھتا ہے اسی سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو پھر دھوکہ ہی دھوکہ ہے. کیوں؟ وجہ بھی سن لیجیے اس کی. نہ صرف یہ کہ اس کے کوئی خاص اعمال ہیں نماز پڑھنے کے، بے شمار حکمتیں اس میں ہوں گی جس کے تعلق سے میں اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے کہنا ہے کم سے کم اس کے اندر جو ایک حکمت ہے جس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ ہے اس کا متعین ٹائم کے اندر ادا ہونا. جو شخص اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے متعین کیے ہوئے ان اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سچا ہے اس بات میں کہ واقعتاً اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جو اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا یاد کرنے کا اس ٹائم میں آئے اور اللہ کو یاد کرے، کیسے مان لیں گے کہ یہ شخص اللہ کو یاد کرتا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے نماز، یہ اول بھی ذکر اللہ ہے اور آخر، یوں کہیے کہ ابتدا بھی ہے اور یہی انتہا بھی ہے. سورۃ المومنون میں جو بہت پہلے کی بات ہے، سورہ مومنون تو بہت پہلے آ چکی ہے 18ویں سپارے میں، لیکن وہاں بھی لفظ افلح ہے، قد افلح، کامیاب ہو گئے مومنین. وہاں ان کامیابیوں کی جو بات بتلائی گئی ہے کہ جن کاموں کے ذریعے سے مومنین کامیاب ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جو کام بتائے گئے ہیں اس میں پہلا کام بھی نماز ہے اور آخری کام بھی نماز ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صلاۃ کا لفظ ہے، پہلا کام یہ ہوا.
والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون. یعنی اچھائیوں کی ابتدا بھی نماز ہے اور انتہا بھی نماز ہے. نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام اونچا ہو نہیں سکتا، برابر نہیں ہو سکتا، اونچا تو کہاں سے ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ ساری بلندیوں کا دعوت دینے والا تو نبی ہوتا ہے، تو اگر وہ خود ہی بلندیوں پر نہیں تو کہیں کو دعوت دے گا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت سے جتنی بلندیاں ممکن ہو سکتی ہیں انسان کے واسطے، ان بلندیوں پر نبی فائز ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلندی مرتبہ کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ آپ نے یہ فرما دیا ہو کہ بس اب نماز تو ایک ابتدائی عمل تھا، اس پروسیس سے گزر گئے، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جس کو نیا نیا مسلمان ہونا ہے وہ نماز پڑھے، لیکن مجھے اب ضرورت نہیں. یہ بالکل نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کی فکر کی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا وصال ہو رہا ہے اس وقت بھی آپ نماز ہی کے لیے فکر مند ہیں. نماز کا اہتمام، نماز کا انتظام اس وقت بھی وہی ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ دن کے اوقات میں نمازیں اور رات کے اوقات میں نمازیں اور ایسی ایسی طویل نمازیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز میں شریک ہو گیا. آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے رہے. مجھے خیال ہوا یہ 100 آیتوں پہ رکوع کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں کتنی 100 آیتیں ہیں، تو وہ سمجھے کہ 100 ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے خیال ہی ہوا کہ شاید 100 آیتوں پہ رکوع کریں گے، تو 100 بھی گزر لی اور آپ پڑھ ہی جا رہے ہیں. تو پھر میرے پاس سمجھنے کے لیے کوئی اور سورت یہ نہیں تھی کہ اب سورت ہی ختم کریں گے. 2.5 سپارے کی سورت سورہ بقرہ آپ نے وہ پڑھ لی، شاید اب رکوع کریں. اس کے بعد آپ نے اس کے بعد والی سورہ پڑھی. اس حدیث میں آتا ہے کہ سورہ نساء پڑھی پہلے، تو میں نے خیال کیا کہ شاید سورہ نساء ختم کر کے آپ رکوع کر لیں گے. سورہ نساء بھی خود طویل سورت ہے. آپ نے اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھ لی جو سورہ نساء سے پہلے. تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ ترتیب سورتوں کی جو ہے اس کی پابندی کرنے کا مسئلہ فقہا اس کو لیتے ہیں، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کتنے سپارے ہو گئے؟ سمجھ گئے ساتھ 6 سپارے پر جا کر ختم ہو رہی ہے سورہ نساء. 5.25 سپارے جو ہیں وہ آپ نے ایک رکعت کے اندر پڑھے ہیں. اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ تو ایک روایت ہوئی، یہ تو نہیں کہ انس کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہوگا. خدا جانے کتنی راتیں ایسی ہوئی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی نمازوں کے اندر اتنی طویل قرات رہتی ہوگی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رات کی نمازوں کی آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ اگر قیام میں ہیں تو میں سوچتے تھے کہ اب یہ رکوع کرنے والے ہیں ہی نہیں، اور اگر رکوع میں چلے گئے تو مجھے خیال یہ ہوتا تھا کہ شاید رکوع سے اٹھنے والے ہیں ہی نہیں. یعنی ہر عمل میں آپ کا یہ اہتمام تھا کہ صاحب اس میں پہنچ گئے تو اسی کے اندر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بات. اگر نماز جو ہے یہ کسی بلند درجات کی انتہائی مقام نہ ہوتا تو نبی اس کے لیے اتنی تیاری اتنی فکر مندی نہ کرتے. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کو یاد کرے پھر نماز بھی پڑھے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سے کیوں نہیں ہو رہا ہے کام؟ ہم نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ ہم سے نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ پڑھتے ہیں تو وہ بھی گھنٹے دار. اگر ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں ہے تو جب نماز پڑھیں گے، اور اگر کوئی ذرا سا بھی کام لگ گیا نماز پیچھے کام آگے. کیا ہے ہماری نماز؟ تو یہ بیماری جو ہم کو لگی ہوئی ہے، کافروں کو تو خیر ان سے تو ایمان کا مطالبہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ پاک اور صاف نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہی وہ بات، کوئی کام پیش آ گیا وہ کام آگے ہے
اور دین کا مطالبہ وہ پیچھے ہے. مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں. خیر یہاں اذانوں کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ اذان کی آواز ہم کو آیا کرے. سمجھ میں، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اگر اس کی ضرورت کا احساس ہم کو ہوتا تو ہم اپنا گھر مسجد کے پاس بناتے، اور مسجد کے پاس بنتے تو مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر ہوتا کہ جو ہم اس کی آواز ہم تک پہنچے. کیا ضرورت ہے ایم سی سی پہ لاؤڈ اسپیکر لگانے کی؟ کس کو سنانے کے واسطے؟ مسلمان تو رہتے ہی نہیں پڑوس میں. اور ہزار اس کے بہانے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، میں ابھی حال ہی میں اٹلانٹا میرا جانا ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ ہماری جیسے بھائی بندے ہیں، لیکن سب نہیں ہوا کرتے ہر جگہ فکر مند. کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی فکر مندی سے بہرحال فائدہ ہوتا ہے. مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کچھ لوگوں میں ایک فکر مندی ہے، اور وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ دیکھنے میں آیا. جو مسجد میں نے دیکھی ڈاؤن ٹاؤن کے پاس، جس میں ایک پروکیل اسکول بھی ہے، بہت خوبصورت عمارت، اسلامی طرز کی عمارت. آج ہم لوگوں کے ذہنوں سے امریکہ میں آنے کے بعد ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ تصور نکلتا چلا جا رہا ہے کہ یہ عمارتوں کے بنانے میں، اپنے لباس میں، اپنے وضاقتہ میں، اپنی تمام چیزوں میں اسلام نے جو ایک اپنا انداز رکھا ہے اس کو ہم نمایاں کریں. ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں رہی ہے. انہوں نے ایک اسکول بنایا، دور سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک عمارت ہے، اور اس میں اسلام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس میں وہ اسکول چلتا ہے بروکلی. ابھی انہوں نے ایک چرچ لیا، اسی سے ملا ہوا ہے، جس میں انہوں نے مدرسہ بنا دیا اس کو کنورٹ کر کے، اور اس کو بھی اب گیٹ اپ اس کا بنانا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے، اس کو مسمار کر کے کہ جیسا کہ مدرسہ ہونا چاہیے ویسا بنے گا. اچھا خیر یہ تو ہو گیا. لیکن اس مسجد کے گرد و پیش جو مکانات ہیں اس کے لیے ایک باڈی بن گئی مسلمانوں کی جو اس مسجد کی باڈی سے الگ ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بکنے والے گھر کو خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد مسجد سے پوچھتے ہیں تم کو ضرورت ہے کیا؟ اگر ضرورت ہے تو جتنا میں لیا اتنا میں لے لو، اور اگر نہیں تو پھر تلاش کرتے ہیں کوئی مسلمان ہم سے لے لے. اسی لیے وہ لیتے ہیں تاکہ گرد و پیش مسجد کی آبادی وہ جو ہے پراپرٹی بڑھتی جائے یا مسلمانوں کے گھر بنتے چلے جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے پوچھا بھائی کتنا ایکڑ ہو گیا؟ کہنے لگے امام صاحب نے تو کہا مجھے صحیح معلوم نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہو گیا تقریباً 40-50 ایکڑ کا ایریا جو ہے وہ اس وقت تک مسجد کا یا مسلمانوں کا ہو چکا ہے. اس میں تقریباً 20-25 گھر مسلمانوں کے ہو چکے ہیں، اس میں 5-6 گھر مسجد کے ہو چکے ہیں. اس کے اندر چرچ بھی اسی ایریا میں آیا ہے، اسی میں مسجد بھی آ گئی، اسی میں اسکول بھی آ گیا، اسی میں سارا کچھ اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ اہتمام ہے، اس کا فائدہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کو پیچھے ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو تؤثرون الحیات الدنیا فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ وہ بھی کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی جو ہے کھانے اور کپڑے کی فکر کے ساتھ دین کو وہی مقام دیا جو دیا جانا چاہیے. 2 واقعے میں سنانا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے اس لیے مفید ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جو بڑے بہانے ہوتے ہیں، بھائی پوچھتے کہ صاحب آپ تفسیر میں نہیں آتے، ہاں وہ درست کیا کریں بہت دور رہتے ہیں، نہیں آنا ہوتا، تھک جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ گروسری کرنی پڑتی، 1000 بہانے. کیا صحابہ کو یہ پریشانیاں نہیں تھی؟ آج تو ہمارے پاس کار ہے، دودھ لینے کے واسطے 5 میل جاتے ہیں، لیکن جب کہیں تقریر ہو رہی ہو، کہیں تفسیر ہو رہی ہو، کہیں دین کا درس ہو رہا ہو تو ہمارے لیے 2 میل بھی جانا مشکل ہوتا ہے. سمجھا؟ نماز کے واسطے گلی کے اندر پیچھے پڑوس میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دین ہے. دنیا ہوتی تو اس کے واسطے ہم 50 میل جائیں گے. تو صحابہ کے میں 2 واقعے سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ان کی مواخات جو ہوئی تھی جس انصاری سے، مواخات کا مطلب سمجھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ جوڑ دیا تھا، تو ان کا انصاری بھائی چونکہ مدینے سے باہر رہتا تھا، حضرت عمر کو بھی وہیں رہنا پڑا. اب کار نہیں ہے کہ پھر سے اڑیے اور مسجد نبوی پہنچ جائیے، دور ہے، روز آئیں تو اپنا دھندا کیسے ہو. اب دیکھیے آپ کس قدر بہترین تدبیر جو ہے حضرت عمر نے نکالی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا
بھائی تمہیں بھی وہاں کی طلب ہے، مجھے بھی طلب ہے، اور تمہارے ساتھ بھی دھندے لگے، میرے ساتھ بھی لگے، اس واسطے ایسا کر لیں ایک دن تو تم جاؤ گے وہاں اور میں اپنے گھر کے بھی اور تمہارے گھر کے بھی سارے کام دیکھوں گا، اور تم جا کر کے وہاں ایک ایک چیز یاد کر کے لانا اور شام کو آ کر مجھے سنا دینا، میں یاد کر لوں گا، اور دوسرے دن میں جاؤں گا اور تم میرا سارا کام کرو گے، اپنے گھر کا بھی اور میرے گھر کا، میں جو کچھ سیکھوں گا وہ لا کر شام کو تمہیں سکھاؤں گا۔ ہو گیا، یہ ہے فکر کی بات، سارا انتظام انہوں نے کر لیا، نہ وہ چھوٹا نہ یہ چھوٹا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو محنت مزدوری کرنے والے اور بزنس کرنے والے، ان کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ بازار کے اندر مدینے کے ایک دکاندار سامان تول رہا ہے، ترازو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس میں جو ہے سامان رکھ کر تول کر اور خریدار کو، گاہک کو دے رہا ہے۔ اسی وقت اگر اذان کی آواز اس کے کان میں پڑ گئی، اس نے ترازو کو نہیں چھوڑ دیا اور بھاگا، آگے ایک ذرہ برابر اس کو آگے کام بڑھانا نہیں، یہ نہیں کہ سامان دے دے، یہ نہیں کہ پیسے دے دے، وہیں چھوڑنا اور چلے جانا، بس اب اللہ کی پکار آ چکی ہے۔ اسی طرح سے محنت مزدوری کرنے والا یہ واقعہ جس طرح سے لکھا میں اسی طرح بتا رہا ہوں۔ ایک لوہار جو ہے لوہا پیٹ پیٹ کر کے اوزار اور ہتھیار بنا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ہتھوڑا مارنے کے پہلے تو اس لوہے کو آگ میں تپانا پڑتا ہے، جتنی دیر لوہے کو پیٹنے میں لگانی پڑتی اتنا اس کو لوہے کو گرم کرنے میں لگتی، آگ میں جلا کر لوہے کو آگ کا انگارہ بناتا ہے، اس کے بعد اس پہ ہتھوڑے مارتا ہے، یہ سارا کام کر کے ہتھوڑے مار رہا ہے۔ اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا اٹھا ہوا ہے تو پیچھے ہی ڈال دیتا ہے، آگے مارتا ہی نہیں، ویسے ہی چھوڑ کر مسجد چلا جاتا کہ بس اللہ کی پکار آ چکی ہے۔ یہ ہے جس کو یوں کہیں گے کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے بلکہ دین کو ترجیح دی ہے، یہ ہے دین کی ترجیح دینے کی بات۔ آج ہماری بیماری جو ہے اس کی نشاندہی قرآن یہ کرتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کو ترجیح دی ہے، دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج 2 صورتیں ہوں گی، لیکن میرا خیال یہ کہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک خاص مقام دیا ہے، اور اس کے اپنی خوبیوں کے لحاظ سے اگر مخلوقات پر نظر ڈالی جائے تو اس سے سب سے زیادہ قریب کوئی مخلوق اگر ہے تو اس کا نام ہے حیوان، جانور۔ اسی واسطے انسان کو بھی تو حیوان ہی کہتے ہیں، منطقیوں کے ہاں حیوان، انسان بھی حیوان ہے۔ یوں کہیے کہ حیوانات کی ایک قسم ہے انسان، اور اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا انسان، وہ حیوان۔ تو حیوان یہ بھی ہے، حیوان اس کو آپ برا نہ سمجھے، حیوان اصل میں ہے زندگی کا نام، وہ مخلوق جس میں زندگی ہے اور زندگی کے آثار ہم کو نظر آتے ہیں۔ زندگی تو ہر چیز میں ہے، گھاس میں بھی ہے، پھوس میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے، سب میں ہے، لیکن وہ چلتے پھرتے نظر نہیں آتے۔ تو جانور کیونکہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ زندہ مخلوق ہے، حیوان کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ تو جانور جو ہیں یہ سب سے زیادہ قریب مخلوق ہے انسان سے، جیسے میں نے کہا وہ چلتی بھی ہے، پھرتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عقل کا جو ایک کام ہے وہ بھی وہ کرتی ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ فائدے والی چیز کو لے لینا، نقصان والی چیز کو چھوڑ دینا۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہو تو آپ یہ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس، سمجھ میں آیا؟ اگر نفع اور نقصان کے اندر تمیز نہ کر سکے تو آپ اس کو عقل سے خالی سمجھتے ہیں، کیونکہ عقل کا جو ہے لازمی تقاضا کیا ہے اور لازمی اس کا فعل کیا ہے کہ فائدے والی چیز کو لے لے، نقصان والی چیز کو چھوڑ دے۔ آپ جانور کو دیکھتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جانور دیکھتا ہے سامنے گڑھا ہے، وہ راستہ کاٹ کے جائے گا، یہ نہیں ہوگا اس میں تھم سے گر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل یہ بتاتی ہے کہ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، میں اس میں گروں گا، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس کا یہ گڑھے سے بچ کر چلا جانا کیا بتلا رہا ہے کہ عقل اس کے اندر موجود ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو پھر اگر وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے،
اور انسان بھی یہی کام کرتا ہے، تو پھر انسان میں اس میں فرق کیا ہوا؟ انسان میں فرق یہ ہے کہ اس کو عقل ملی مگر اس سے اعلیٰ درجے کی ملی۔ کیسے؟ اس طرح کہ حیوان تو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، صرف اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے جانور کہ یہ نقصان والی ہے کہ فائدے والی ہے، اور فائدے والی کو لے لیتا ہے، نقصان والی کو چھوڑتا ہے۔ مگر انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ نظر آنے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے سے سوچ لیتا ہے کہ وہ خطرہ سامنے آنے والا ہے، خطرہ سامنے آ سکتا ہے، اور اس سے بچنے کی پہلے سے وہ تیاری کر لیتا ہے، حالانکہ ابھی وہ خطرہ سامنے آیا نہیں اور خطرہ نظر آیا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ہم اور آپ پلان بناتے ہیں، کہیں کا پلان؟ صاحب 50 سال پہلے کا پلان، اپنے بیٹوں کا پلان، اپنے پوتوں کا پلان۔ سمجھ میں آیا؟ مسجد میں چندہ نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ صاحب ہمارا پر بہت خرچہ۔ بھائی خرچہ کہاں سے ہو گیا؟ صاحب ہمارے بیٹے نہیں، بیٹوں کے بیٹے جو ہیں کالج میں جائیں گے، تو پوتوں تک کی فکر ہم کو ہے، یہ پلان ہم بناتے ہیں۔ عقل ہے تبھی تو ہم بنا رہے ہیں، جانور یہ پلان نہیں بناتے۔ تو جانور تو آنکھوں سے جو چیز نظر آ رہی ہے صرف اس کا پلان بناتے ہیں، عقل صرف اس دائرے میں فیصلہ کرتی ہے، لیکن انسان جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کے لیے بھی پلان بناتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص اس کو ایک مقام دیا ہے۔ اچھا صاحب، اب یہاں کہنا یہ ہے پلان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے شارٹ ٹرم، ایک کہلاتا ہے لانگ ٹرم۔ سمجھ میں آیا؟ قصیر المدت، طویل المدت، عربی میں اس کو یوں کہتے ہیں۔ تو دو پلان ہوتے ہیں، یہ مختصر المدت، طویل المدت جو بھی کہیے آپ، تو ہیں دونوں ضروری، مگر وہ شخص زیادہ سمجھدار ہے، وہ شخص زیادہ کامیاب ہے جو لانگ ٹرم پروگرام بنائے، اس کے مقابلے میں جو صرف شارٹ ٹرم پروگرام بنا کے رہ جائے۔ ہے کہ بات یہ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جب ان ساری چیزوں کی معقولیت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے دائرے میں تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہو سکتا ہے، لیکن آخرت اور دنیا کا جب مقابلہ کیا جائے وہی لانگ ٹرم ہے اور شارٹ ٹرم ہے۔ تب اس صورت میں انسان جو ہے وہ اس کی کمال اور اس کی خوبی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس کے لحاظ سے اس کو عقل کو استعمال کرنا چاہیے تھا اس لانگ ٹرم پروگرام کے لیے، اور جبکہ خاص طور پر لانگ ٹرم پروگرام جو ہے اس کا فائدہ فار ایور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہاں کا نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے، وہاں کا فائدہ ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ میں بتلاؤں میں آپ کو، دنیا میں جو کچھ ہے یہاں ہر چیز میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، چینجنگ ہے۔ آج میں جس طرح ہوں کل نہیں تھا اور کل نہیں ہوں گا، ہر آنے والا وقت پہلے گزرنے والے وقت سے مختلف ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ دنیا کا نظام ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ دن اور رات ہی نہیں ہونے کے، نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی۔ جب یہ ساری تبدیلیاں نہیں ہیں وہاں ہر چیز پائیدار ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ نہ پائیدار کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہاں چونکہ دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، لہذا دن اور رات میں کے درمیان میں جو بھی چیز ہے وہ اس میں تبدیلی ہے۔ دن ہمیشہ نہیں، رات ہمیشہ نہیں، بلکہ دن اور رات کی ساعتیں اور گھڑیاں مستقل نہیں، ہر چیز جو ہے وہ پاس ہو رہی، گزر رہی ہے، تو یہاں کی ہر چیز ناپائیدار ہے۔ آخرت میں یہ دن اور رات نہ ہوں گے، اس لیے وہاں ہر چیز پائیدار ہوگی، اور ناپائیدار کے مقابلے میں پائیدار افضل ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہترین ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ وہ پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جب وہ بہترین ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہم کو فکر کہاں کی کرنی چاہیے؟ ہمیں پرائرٹی کس کی دینی چاہیے کہ یہاں کا نقصان جو ہے ہم گوارا کر لیں، مگر وہاں کا نقصان گوارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں تو نفع بھی ناپائیدار ہے اور نقصان بھی ناپائیدار ہے، اور وہاں کا نقصان بھی پائیدار ہے اور فائدہ بھی پائیدار ہے۔ علاوہ اس کے کہ صاحب وہ فائدہ کتنا عظیم ہوگا، اور یہاں کے فائدے کے مقابلے میں وہ مسئلہ الگ ہے۔ یہاں آپ کو عمر نوح بھی دے دی جائے اور ساری بہترین صلاحیتیں بھی آپ کو دے دی جائیں، سمجھ میں آیا، اور اللہ کی تائید بھی آپ کو مل جائے، آپ کتنی بڑی حکومت بنا لیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ بڑی حکومت تو نہیں بنا سکتے، لیکن آپ یقین کریں
کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت بھی محدود ہے، لمیٹڈ سی، سمجھ میں آیا؟ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں آخرت میں جنت میں یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کی جنتی جو ہے اس کی جنت کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کے واسطے ایک روایت میں آتا ہے 500 برس کی مسافت، 500 برس کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت اور وہی جنت جو ہوگی اس کی آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہوگی، آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع، دنیا میں تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ نعمتوں کی عظمت بھی وہاں زیادہ ہوگی اور پائیدار بھی ہوں گی، اس لحاظ سے ان کو اعلیٰ کہا گیا اور خیر کہا گیا۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اچھا ان ھذا لفی الصحف الاولی، فرمایا ہم کوئی نئی اسٹوری گھڑ کے نہیں لائیں کہ آج ہی ہم نے فی البدیع جو ہے تصنیف کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا اور تمہارے کان ایک دم اس کو سن کر کے اور بھونچکا ہو گئے تم کہ بھئی یہ کہاں کہ تم نے جو ہے یہ سرہ چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہم ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے تم جس کو سن کر بدک جاؤ، بلکہ یہ کہ ہم نے ہمیشہ سے یہی بات کہی ہے، ہر پیغمبر ہر نبی کے صحیفوں میں اور کتابوں میں ہم نے یہ خبر تم کو دی ہے۔ یہ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو پہلے کے صحیفوں میں اتری ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پیغمبر کے صحیفوں میں ہم نے یہ حقیقت بیان کر دی، تو جو جانی پہچانی بار بار سنی جانے والی چیز ہو، اگر آدمی اس کے لیے بھی اپنے کو تیار نہ کر سکے، اب کیا عذر رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ ایک تو یہ کہ بھئی آج ہی ہم نے تو سنا، پہلے سے سن لیتے تو شاید ہم تیار ہوتے، بلکہ ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا